بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادی کونین قیامت کے دن ایام کا آغاز ہو گیا۔ اب جو روایت آ رہی 3 جمادی الثانی والی، وہ 90 ڈیز والی روایت ہے، بس یہ آخری ہے۔ 90 دن ہو گئے اللہ کے رسول کو دنیا سے جا کے، اور ظالموں نے رسول کی بیٹی کو شہید کر دیا۔ 90 ڈیز والی روایت ہے 3 جمادی الثانی۔ آج لندن میں بھی پہلی ہو گئی، شب پہلی ہوگی آپ کے پاس۔ یہ بہت ہی مصیبت کے قیامت کے ایام ہے۔ پہلا غم ہے اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت اطہار پہ، وہ مصیبت کا پیغام لے کر آئی ہے جمادی الثانی کہ حسنین یتیم ہو گئے، مادر حسنین دنیا سے چلی۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز میری شہزادی کے نام کی جو دعا کے کلمات ہیں اس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ بحق فاطمہ، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ شہزادی کونین کو اللہ نے مرکز بنایا، مرکز بنایا۔ اس طرح اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو میری مظلوم شہزادی کے ذریعے پورا کر سکتے۔ انسان پریشانیوں سے باہر آ سکتا، انسان اپنی حاجات کو پورا کر سکتا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ ضرور بولو کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا، کہ میری بی بی، اللہ تجھے میری بی بی کا واسطہ، اور ان کے بابا اللہ کے رسول کا واسطہ، اور ان کے شوہر امام علی علیہ السلام کا واسطہ، اور ان کے بچوں کا واسطہ صرف امام حسن امام حسین نہیں ہے بلکہ زمانے کے امام تک آپ واسطہ دے رہے۔ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے، بیوی کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے اپنی دعاؤں میں شہزادی کونین کو شامل کرو، ان کے نام کو، اور اپنی حاجات کو پورا کرو۔ اس لیے کہ یہ وہ مظلوم بیوی ہے کہ جس نے 18 سال کے سن میں، 18 ایئرز میں ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر بیوی مظلوم بیوی زہرا نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا۔ اس لیے کہ اگر آج اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ بات۔ غدیر میں جب من کنت مولا فاضا علی مولا کا اعلان ہوا، اس کے بعد وہ غدیر کی مشہور ترین آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ اعلان کر رہا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس دین سے ہم راضی ہو گئے اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو یہ صرف اسی وقت ہو سکتا کہ جب شہزادی کونین کا جو کنٹریبیوشن ہے، بی بی نے ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر اسلام کو بچا لیا، اسلام کی حفاظت کی۔ آپ سوچو، میں ایک ہلکا سا سکیچ کھینچ رہا، 30-35 منٹ کی تقریر ہے، اس میں ایک ہلکا سا سکیچ کہ اگر شہزادی نہیں ہوتی تو اسلام کا کیا حال ہوتا۔ بی بی انجرڈ ہونے کے بعد جب اسلام پہ وقت آیا تو مادر حسین گھر سے باہر بھی آئی۔ مباہلے کے وقت آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کونین بابا کے ساتھ اور اپنے شوہر امام علی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ میری مظلوم بی بی اسلام کو بچانے کے لیے باہر بھی آئی۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے فاطمہ باہر آئی اور دین کو بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو باقی رکھ دیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ شہزادی کونین کی زندگی کو اپنی زندگی میں دیکھو کہ فاطمہ نے کیسے گزاری یہ زندگی 18 سال کے سن میں۔ اگر میری بیوی کی زندگی کو ڈیوائیڈ کیا جائے 18 ایئرز کو، تو ایک بیٹی ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، وہ بیوی نے تو بتایا کہ کیسے کہ امام بی بی اللہ کے رسول کے ساتھ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ almost 8 to 9 ایئرز مکے کی زندگی ہے۔ ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا وہ بی بی نے درس دیا۔ اس کے بعد ایک وائف کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز کو بھی دنیا کے سامنے بتایا کہ کتنی کمپلیٹ لائف تھی دونوں۔ کبھی بھی
कोई दुश्मन से दुश्मन तारीख भी ये नहीं बता सकती कि कभी भी मौला में और शहजादी कौनैन में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ हो। दोस्तों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ना कभी अल्लाह के रसूल की बेटी और इमाम अली में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ। मैं तो हमेशा यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ कि जिस आगोश में, जिस गोद में, जिस आगोश में इमाम अली रेज हुए, उसी आगोश में फातिमा रेज हुई। यानी अल्लाह के रसूल की आगोश में तो तरबियत बिल्कुल वैसी, और दोनों एक दूसरे के लिए। अल्लाह के रसूल का जुमला है कि अगर अली नहीं होते तो मेरी बेटी का कोई कुफर नहीं था। तो ऐसा जो रिश्ता है शौहर और वाइफ का, उस रिश्ते को बताया। अगर आज सिर्फ शहजादी की जिंदगी को देखो, मौला की जिंदगी को इंसान देखे, तो घर के सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे। घर के जितने आज जो सबसे ज्यादा इश्यूज है वो यही है ना, हस्बैंड एंड वाइफ के इश्यूज। सीरत बीबी जहरा को देखो, सीरत फातिमा को देखो, और इमाम अली की सीरत को देख के अपनी जिंदगी को गुजारो। ये पहलू भी बीबी ने दूर किया। मैं एक एक जुमले में आगे बढ़ा इसलिए कि आप जानते हैं कि यहाँ वक्त कम होता है। और तीसरी चीज जो बीवी ने गुजारी, बीवी की जिंदगी से लेना है, वो तरबियत औलाद। अपने बच्चों को रेस कैसे करना, इसमें पूरा एक अशरा है। मैं क्या करूं, वक्त की तंगी, और जिस मुल्क में आप लोग रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को तरबियत दो। शहजादी कौनैन के दोनों बेटे इमाम हैं, मौला हसन और मौला हुसैन। उनको तरबियत की जरूरत नहीं है, बीवी के बच्चों को तरबियत की जरूरत नहीं है, वो इमाम है। हमारा अकीदा ये है, हमारा बिलीव ये है कि इमाम दुनिया में आके कोई तरबियत नहीं लेता, बल्कि वो दुनिया में आता है तो एक इमाम बन के आता है। तो अब सोचो, दोनों इमाम हैं, लेकिन उसके बाद भी शहजादी कौनैन मौला हसन से बार बार पूछ रही हैं कि जब बाहर जाते हैं, और मशहूर वाकयात है कि जब आते हैं मस्जिद से तो मेरी मजलूम बीवी बैठ के पूछती है कि ये बताओ कि नाना ने क्या कहा। बीबी मौला हसन से नहीं पूछ रही, बीबी मौला हसन को तरबियत नहीं दे रही, बल्कि बीबी हमको ये मैसेज दे रही कि मेरे दोनों बच्चे इमाम हैं, उसके बावजूद मैं इग्नोरेंट में नहीं हूं, मैं गाफिल नहीं हूं। मैं बच्चों को की तरबियत में इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रही कि तुमको क्या हुआ। अपनी कनीजों को मैसेज दिया कि देखो, तुम अपने बच्चों से गाफिल मत हो। आई नो यूके में हो या अमेरिका में हो या कनाडा में हो, आपके पास टाइम नहीं है। हस्बैंड भी जॉब पे है, मदर भी जॉब पे है, ठीक है जॉब है, लेकिन बट यू हैव टू सिट विद योर किड्स। अगर तुम अपनी औलाद के साथ नहीं बैठोगे तो तुम्हारी औलाद को दीन मालूम नहीं होगा। आज जितने इश्यूज है हमारी कम्युनिटी में, वो सिर्फ इसलिए है कि उनको रेस करने में हमने कोताही की। हमने उनको नहीं बताया कि आजादारी क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है। मैं सारे सुनने वालों को अहले चैनल के प्लेटफॉर्म से बोल रहा कि तुम बच्चों को अगर तरबियत अच्छी दोगे, बच्चों को रेस करने में कोताही नहीं करोगे, तो याद रखो ये तुम्हारा यूके का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं हाथ जोड़ के अब मेरी माँ बहनों को बोलता कि अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी नेमत दी है औलाद की, जिसके पास नहीं है औलाद उससे पूछो। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत दी है, तो ये नेमत को जाया होने मत, ये नेमत को खराब होने मत दो, वरना तुम परेशानियों में आओगे। शहजादी कौनैन की जिंदगी से कुछ तो ले। मैं 15 मिनट मांग रहा आपसे, 15 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। आप, आई नो यूके की लाइफ कैसी है, सब बिजी है, सब बिजी है, बट यू हैव टू सिट विद योर किड्स। इतना मजबूत कर दो अपने बच्चों को। अगर 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का भी बच्चा है, उसके साथ भी बैठो। इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग कर दो अपने बेटे को, बेटी को, कि वो 1000 आदमियों में जाए तो वो अपने इस्लाम को ना भूले, अपने मजहब को ना भूले, अपने फेथ को ना भूले। तो कोशिश ये करो, ट्राई योर बेस्ट कि अब जैसे अब ये अय्याम आए, कितने लोगों को मालूम है, क्या आपके बच्चों को मालूम है कि मेरी बीबी को किसने शहीद किया? वो है स्क्रीन मजलूम बीबी फातिमा। मालूम है बच्चों? आप अपनी औलाद को पूछो, मैं नहीं बोल रहा कुछ। अगर आपने बता दिया तो इट्स वेरी गुड, अगर बता दिया तो बहुत अच्छा, नहीं बताया तो देन यू विल हैव ए बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। मैं आप ही का हाईवे कम का एक वाकया सुना था, मैंने अक्सर सुना है हाईवे कम का वाकया, कि वहां पे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे सुनने वालों को, अहले बैत चैनल के प्लेटफॉर्म से बोलो,
کہ اگر تم اپنے بچوں کو نہیں بتاؤ گے تو کل یہی بچے پوچھیں گے بھی نہیں. یہ شہادت کا لفظ ہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ آج بھی کیلنڈرز میں وفات لکھی جاتی ہے, آج بھی وفات بولتے ہیں, وفات بی بی فاطمہ, وفات ماں فاطمہ. بچوں کو بولو کہ یہ وفات نہیں, یہ شہادت ہے. اب یہ 3 دن آپ کے پاس ہے اور تینوں دن ویکینڈ ہے. سیٹرڈے سنڈے تو ویکینڈ ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یہ 3 دن آپ کو مل رہی. غم کی تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو الفبیت کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں, کم از کم یہ 3 دن اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا دو کہ تمہارا بچہ پوچھے, تمہاری اولاد پوچھے. یہ غم کو نسلوں میں لے کے چلنا ہے, جنریشن میں لے کے چلنا ہے. یہ یاد رکھو, یہی تمہارا انویسٹمنٹ ہے. گھر کے ماحول کو, ان ماؤں کو بول رہا, ان میری بہنوں کو بول رہا جو میری آواز سن رہے ہیں. آپ ایسے چینل پہ دیکھ رہے, اب اپنے گھر کو تھوڑا سا پرچم لگا, جیسا محرم میں لگاتے ہیں نا سیاہ پوش, تو آپ کی اولاد پوچھے گی کہ کیوں کر رہے ہیں, وائی. تو آپ بتاؤ کہ ہماری مظلوم بیوی کی شہادت ہے, مادر حسنین کی شہادت ہے. تو نیکسٹ ایئر ان کو پتا ہونا چاہیے, بچوں کے ذہن میں, ان کے کانشیس میں بٹھاؤ کہ حسین کی ماں کو ظلم سے شہید کیا گیا. اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تو حشر کیا ہونے والا ہے, حشر کیا ہونے والا ہے, سب بھول جائیں گے. صرف محرم یاد آئے گا, 10 محرم. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا سارے سننے والوں کو اہل بیت کے پلیٹ فارم سے, ٹرائی یور بیسٹ. اور شہزادی کی 2 رکعت نماز میری مظلوم بیوی کے نام کی پڑھو, حاجت کی نماز پڑھو 2 رکعت, اور ایک تسبیح میں پلیز بول رہا, سب سے بول رہا, جو بھی سن رہا اس وقت, کہ ایک تسبیح یہ تینوں دن پڑھنا لازم ہے. اللہم لعن قتلت المظلوم بی بی زہرا, اللہم لعن قتلت المظلوم بی بی زہرا, اللہم لعن دشمنان و قاتلان مظلوم بی بی زہرا. ایک تسبیح. بچوں کو اگر اس میں عربی میں نہیں بول سکتی تو آپ اردو میں بول سکتے کہ اللہ میری مظلوم بیوی کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ اللہ تو عذاب نازل کر. یہ تسبیح بیوی کی قاتلوں پہ اور دشمنوں پہ پڑھنا لازم ہے. جو حال کیا تھا ان ظالموں نے, آج تک حسین کی ماں کی لہت پہ سایہ نہیں ہے. ہم کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے, کبھی دعا کرتے ہو, 1000 دعائیں مانگتے ہو نماز میں, کبھی یہ بھی دعا کرتے ہو کہ اللہ جنت البقیع کی کو ری بلڈ کر دے. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنے غافل ہو گئے, اگنورنٹ ہو گئے, بھول گئے ہر چیز. ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے, لیکن مادر حسین کی لہت اور 4 اماموں کی لہت پہ سایہ نہیں. دن کی دھوپ ہے, رات کی اوس, اور ہم بڑے آرام کے ساتھ ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم یہ ایام بیوی کے ایام ہیں, ان ایام میں یہ دعا کرو اپنی نمازوں میں کہ اللہ تو جنت البقیع کو ری بلڈ کر دو. اور شہزادی کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ, آپ نام کسی کا نہیں لے رہے, اس لیے میں اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے اوپن ہو کے بول رہا ہوں, نام نہیں لے رہا میں کسی, جو بھی ہے اللہ بیوی کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ عذاب عظیم نازل کر. بغیر نام لیے تو آپ اپنے گھر میں بولا, میں یہ نہیں بولا مارکیٹ میں جا کے پڑھو, میں یہ بولا کہ اپنے گھر کے مصلے پہ بیٹھ کے پڑھو, مصلے پہ نماز کے بعد یہ بولو کہ اللہم لعن قتلت المظلوم بی بی زہرا. یہ بچوں کو بتاؤ, شہزادی کی شہادت. پوچھیں گے آپ سے کہ کیوں پڑھے, تو بولو کہ یہ شہادت کا یاد. جس طرح عاشورے کے دن ہر آدمی, ہر لڑکا لڑکی کو پتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے, اللہم لعن قتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین کی آپ ایک تسبیح پڑھتے, اسی طرح یہ کل فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو ویکنڈ ہے اور شہادت کے ایام ہے, کوئی ایکٹیویٹی مت کرو, کوئی کلرفل ڈریسز مت پہنو, اپنے گھر کے ماحول کو, اور جتنی مجالس کر سکتے اتنی مجالس کریں. لیڈیز اپنے سیکشن میں اپنی جگہ جائے, مرد اپنی جگہ جائے, اپنے اپنے شہروں میں, اپنی اپنی سٹی میں جتنی غم کر سکتے کرو, اس لیے کہ یہ غم سب سے بڑا غم ہے خاندان اہل بیت کا,